آپ بھی سیابی ہے تے بیٹا بھی سیابی ہے، کتنا خوش نصیب گران ہے۔ اے بیان کرتے نے کہ ایک دفعہ میرے بیٹے نو کافران نے اپنے قید اندر کر لیا، گرفتار کر لیا۔ آندے نے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا، جا کے میں آقا نو ایک گل کہیے، اللہ دے رسول گل وے میرا بیٹا کافران دی قید اندر، رہائی نہیں مل رہی، بڑیاں کوششاں کیتیاں جا رہی نے، لیکن کافر میرے بیٹے نو نہیں چھڈ دے۔ مینوں کوئی ایسا ورد دس دیو، مینوں کوئی ایسا وظیفہ ہی دس دیو جیڑا میں پڑھدا رواں تے اللہ میرے بیٹے دی مشکل آسان کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کہی، آقا فرماندے نے مالک میں تینوں چند کلمے دسن لگا، اینا کلمے آنو کسرت نال پڑھیا کر تے اپنے بیٹے نو بھی یہ گل سنا دے، اپنے بیٹے نو بھی یہ کہہ دے کہ ایک قید دے اندر ہی اینا کلمے آنو کسرت نال پڑھیا کرے تے اللہ پاک نو رہائی عطا کر دے وے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت مالک آندے نے اللہ دے رسول دسو کو کلمے دسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مالک اے او کلمے نے، آؤ میرے برادر اپنی زبان نو حرکت اندر دیو، انہاں کلمیاں نو پڑھ لو، بڑے آسان دے کلمے نے، پتہ ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جربات تھوڑی چڑھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو ایک کلمے دس دیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے دس دیتے۔ حضرت مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کولوں ایک کلمے یاد کر کے گھر ترے گئے، گھر جا کے اپنی بیوی نو یہ دس دیتا کہ اللہ والی اے کلمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے، انہاں نو کثرت نال پڑھیا کر تے نالے دسیا کہ اپنے بیٹے نو بھی یہ کہہ دیو قید اندر اینا کلمیاں نو کثرت نال پڑھے کرے۔ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اپنے بیٹے نو پیغام پہنچا دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کلمے کثرت نال پڑھنے نے، اے قید اندر رہن والا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے میں نبی دا فرمان سن کے نا کلمیاں نو کثرت نال پڑھن لگ پیا، کثرت نال۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ ذکر کثرت نال کریا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے نو کہہ دیو قید اندر اے کلمے کثرت نال پڑھے کرے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کر دینے میں بھی قید اندر کثرت نال کلمے پڑھنا وا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت نال میں تلاوت کردا رہیا۔ میرے ماں باپ وکھرے کر دے رہے، وہ بھی اللہ دا ذکر کر دے رہے۔ ایک دن ایسا ہویا آندے نے میں قید اندر بند ہاں، میرے ہتھاں نو کڑیاں لگیاں نے تے اللہ دا ذکر کثرت نال کرن دی وجہ نال میں انج محسوس کیتا کہ میرے ہاتھ دیاں ہاتھ کڑیاں جڑیاں کھل جاندیاں نے۔ بندے دا کمال کوئی نہیں، عرش والے رب نے آندے نے میں محسوس کیتا کہ میرے ہاتھ دیاں کڑیاں لتھ گئیاں، بیڑیاں لتھ گئیاں۔ آندے نے میں سوچیا باہر دروازے تے بڑے بڑے تالے لگے نے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں کافراں دی قید نو باہر نکل جاواں۔ صحابی رسول آندے نے میں انج سوچنا پیا
دل اندر گل آئی، میرے دل نے سوچیا جے تیرے نبی دا فرمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تے اللہ پاک تینوں رہائی ضرور عطا کرے گا۔ آندے نے میرے دل نے پورا یقین ہو گیا، میرے دل نو بالکل سکون ہو گیا۔ میں انج کر کے دروازے وال چلیا تے میں دروازے وال انج کر کے ہاتھ کیتا تے اے دروازے دا تالا اپنے آپ ہی کھل جاندا ہے۔ اللہ اللہ، آندے نے میں باہر نکلیا لیکن میرے دل اندر کھٹکائے وے، مینوں خطرہ ہے وے اے جڑے پہرے دار ستے پے نے اے اٹھن گے تے میرے مگر آ کے مینوں پھڑ لین گے۔ لیکن میں اپنے نبی دی حدیث تے عمل کردیاں میں نال نال پڑھ رہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں دروازے تو باہر نکلیا، اللہ اللہ، آندن میں ویکھیا کہ یہ دروازے دے باہر ایک سواری کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، دروازے دے باہر ایک سواری کھڑی۔ آندن میں جلدی نال چھال مار کے سواری تے چڑھ گیا، سواری نو دوڑانا شروع کر دیتا، یہ تک کوئی پہرے دار نہیں اٹھیا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھ کے سن کے جڑا بندہ عمل کر لے گا اللہ پاک دنیا تے بھی نعمتاں عطا کرے گا، اللہ پاک دنیا تے بھی خوشیاں عطا کرے گا، اللہ پاک دنیا تے غماں تو نجات دے دے گا۔ آندے نے میں سواری نو دوڑانا شروع کر دیتا تے چلدا جا رہا۔ آندے نے دوڑاندیا راستے اندر میں پتہ کی وینا ایک بکریاں دا رے بڑے، ایک روایت اندر آندا ہے اونٹاں دا بھی رے بڑے، چلو بکریاں دا رے بڑے۔ آندے نے میں سواری تے بیٹھے ہی نا آواز ماری کہ شاید کوئی چرواہا ہوئے بکریاں دا۔ آندے نے میں کافی آوازاں ماریاں، کوئی چرواہا انہیں ہاں تو نہ کی تھی۔ آندے نے میں بکریاں اگے ہک لئیاں، جد میں اپنے علاقے پہنچیا میرے کول بکریاں دا رے بڑے، ایک سواری میرے کولے۔ جد میں اپنے علاقے اندر پہنچیا مینو ویکھ کے ایک نوجوان اینا خوش ہویا، جلدی نال جا کے میری ماں نو ایک گل کہندا ہے، میرے باپ نو ایک گل کہندا ہے کہ تہاڈا بیٹا او جڑا ہے کافراں دی قید اندروں رہا ہو کے واپس آ گیا ہے۔ ماں دی ہے مینوں تے یقین نہیں آیا کہ میرا بیٹا آ گیا ہوئے گا، لیکن جدوں میں ویکھاں گی اپنے پتر نو پھر مینوں یقین ہوئے گا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے اس ماں نے اپنے پتر دی جدائی اندر رو رو کے اپنی اکھاں دی بنائی بھی ختم کر چکی ہے۔ ماں دی جنہ چر میرا پتر میرے سامنے نہیں آئے گا اونا چر مینوں سکون نہیں آنا، چین نہیں آنا۔ حضرت عوف آندے نے میں چلدیاں دروازے تے پہنچانا وا، ماں نو جا کے آواز ماری ہے، ماں نے جلدی نال مینوں دوبارہ آواز دیتی ہے تے ماں آندی ہے عوف تو آ گیا ہے؟ آندہ ماں ہاں میں ہی آیا ہوا۔ تے اے ماں اس ویلے آسمان وال ویندی ہے تے اپنے رب نال گل کر دیے، آندی عرش والیا ربا جے تے میرا پتر ہن واپس آئی گیا ہے، اللہ میری آنکھاں دی بنائی واپس کر دے، میں اپنے پتر نو ویکھ لواں۔ میں یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. سب تعریفاں اور حمدہ ثناواں کبریائی اور بڑائی اور عظمت لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. لا تعداد اور انگنت درود و سلام امام الرسل امام الہدا خطیب الانبیاء امام الانبیاء شاف محشر شاف روز جزا آمینہ دلال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے مختصر حمد و ثنا دے بعد رمضان مبارک دا عظمتاں والا مہینہ جاری اور ساری ہے.
اس مہینے اندر ہر مومن دا دل کردا ہے کہ میں اپنے رب نو راضی کر لاں، میں اپنے رب دی عبادت کثرت نال کر لاں، میں اپنے رب دا ذکر کثرت نال کر لاں، کیونکہ اے نیکیاں دا موسم ہے۔ 11 مہینیاں دے بعد اللہ پاک اے مہینہ خوش نصیب لوگاں نو عطا کردا ہے جڑے اس مہینے نو پا کے اپنے رب نو راضی کر لیندے نے، جہنم کولوں بچ جاندے نے اور جنت دا داخلہ اپنے نام الاٹ کر لیندے نے۔ اے اونا خوش نصیباں اور بڑے ہی بختاں والے لوکاں دی بات ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید اندر اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، جیڑی کتاب تواڈے وال وحی کیتی گئی ہے او دی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ نماز بے حیائی اور بری باتیں تو منع کر دیے، والا ذکر اللہ اکبر، اور نماز ہی اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ اور او دے بعد اللہ پاک فرماندے نے کہ اے انسان، جو کچھ بھی تو کرنا ہے، جو تیرا ارادہ ہے، جو کچھ تو کر لینا ہے یا جو کچھ تو کرنا چاہنا ہے، اللہ فرماندے نے میں جاننا۔ اللہ اکبر۔ تو آؤ میرے برادر، ماہ سیام اندر، ماہ رمضان اندر اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کریے، اپنے رب نو کثرت نال یاد کریے، اپنے رب نو کثرت نال اپنے رب دے سامنے گڑ گڑائیے۔ جڑا جڑا بندہ اپنے رب نو منا لے گا، اپنے رب نو راضی کر لے گا، حدیث پاک اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کر دے، اللہ نو یاد کر دے، کثرت نال اپنے رب نو یاد کر دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، جدو قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا، تے جڑا بندہ اپنے رب نو یاد کرن والا ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آج میں ذکر الہی دے بارے کچھ باتاں پیش کرنیاں نے۔ کسی اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندہ لوگو
ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا تے بڑے بڑے تے پیرا پا گئے بڑے تے پیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے اللہ ہی اللہ بول بندیا ذکر تے موتی رول بندیا قبر اندر بڑا ہنیرا تے کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا تے قبر دا ساتھی ٹول بندیا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا تے بستر کر گئے نے گول کئی کر گئے نے بستر گول اللہ ہی اللہ بول بندیا ذکر تے موتی رول بندیا اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اینا لوکاں نو کہہ دیو اے میرے پیغمبر میں تانوں بھی حکم دے رہا جیڑی کتاب تواڈے ول وحی کیتی گئی ہے او دیاں تلاوتاں کریا کرو کھادے واسطے میرے برادر اللہ پاک نے قرآن اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے میں تو اج ذکر دیاں گلاں دسنا چاہنا وا جڑے لوگ اللہ دا ذکر کرن گے اللہ پاک انہوں دنیا تے بھی راضی کر دے گا تے کل قیامت والے دن بھی راضی کر دے گا اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج ہر بندہ چاہتا ہے کہ مینوں لوگ پسند کرن میں لوکاں وچ اچھا ہو جاواں میری زبان جڑی ہے لوکاں نوں پسند آئے میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انسان میں تینوں یہ بات دس دینا چاہنا وا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ احمد شریف اندر حدیث موجود ہے آؤ میرے برادر جننے مرضی اچھے بن لو جنہ چر تین چیزاں تیرے اندر اچھیاں نہیں ہون گیاں اونا چر تو بندہ اچھا نہیں بن سکدا اونا چر تو لوگاں دا مقرب نہیں بن سکدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل لسان ذاکر جنی دیر تو اپنی زبان اللہ دے ذکر نال تر نہیں رکھے گا اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو تر رکھے گا تے بہترین بن جائے گا وقلب شاکر تے اپنے دل نو اللہ دا شکریہ ادا کرنے والا نہیں بنا لویں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا کام کیے فرمایا کہ وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ او بندہ بڑا خوش نصیب جے جنوں اللہ پاک ایسی مومنہ بیوی عطا کر دے وے جنوں اللہ ایسی نیک بیوی عطا کر دے وے جیڑی بیوی اپنے خاوند دی ایمان دی حالت نال اپنے بندے دی مدد کرے ایمان واسطے اپنے خاوند دی مدد کرے آ میرے برادر اپنی زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کرو اپنے دل نو اللہ دا جے شاکر بنانا چاہندے ہو اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو تے
اللہ کو دعاواں کریا کرو، اللہ کو دعاواں کریا کرو، اللہ سانو بیوی دیویں تے نیک بیوی عطا کریں۔ آؤ میرے برادر، جنہاں لوگاں نو اللہ پاک نے نیک بیویاں عطا کیتیاں نے، او لوگ انج کر کے گلاں کردے نے، آندے نے یار بیلیو گل وے سانو تے جنت دنیا تے ہی مل چکی ہے، تے جس بندے دی بیوی جڑی ہے کرخت ہوئے، جدی بیوی او دی ایمان تے مدد نہ کرے، او بندے دی زندگی بالکل بیکار ہو جاندی ہے۔ او بندہ آندا میرا گھر جان تے دل ہی نہیں کردا، تے جدی بیوی نیک ہوئے او آندا میری جنت ایتھے ہی بن گئی ہے۔ آ میرے برادر، اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیا کر، آقا دے فرمان تے عمل کریا کر۔ اللہ 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 پاک نے قرآن مجید اندر فرمایا، اللہ فرمان دینے والا ذکر اللہ اکبر، جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردے، جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردے۔ آؤ جڑی آیت میں شروع تے تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک فرمان دینے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، اے جڑی کتاب تواڈے ول وحی کیتی گئی ہے، ایدیاں تلاوتاں کرو، نماز پڑھیا کرو۔ نماز بے حیائی تے بریاں باتاں تو منع کر دیندی ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اے نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ آؤ معاشرے دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اے تے رمضان ہے، اے دے اندر بڑے بڑے خوش نصیب ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک نے توفیق عطا کر دیتی ہے، رمضان اندر نمازی بن گئے نے۔ دعا کرو اللہ انہاں نو غیر رمضان اندر بھی نمازی رکھے، اللہ انہاں نو نمازاں بغیر رمضان تو ہی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے لوگو، نماز بے حیائی تے بریاں باتاں تو منع کر دیے تے اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ دا بہت بڑا ذکر کینجے تسی کہو گے حدیث پاک اندر آؤندا ہے، جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے او بہت بڑا ذکر ہے، او دی تلاوت کردا ہے، لا الہ الا اللہ دا ورد کردا ہے۔ لیکن میں قرآن مجید دی قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرماندے نے والا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے ذکر دیاں تین قسماں، ایک ذکر فی القلب، ایک ذکر فی اللسان، ایک ذکر فی بالجوارے۔ ذکر دیاں تین قسماں، ایک ذکر فی القلب، جس بندے دا دل اللہ دا ذکر کردا ہے او بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ دوسری قسم ہے کہ ذکر فی اللسان، جڑا بندہ زبان نال اللہ دا ذکر کردا ہے او بھی بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور تیسری قسم کی ہے فرمایا کہ ذکر بالجوار، جڑا بندہ اللہ دے دتے ہوئے اعضاء نال اللہ دا ذکر کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے برادر غور کرو، جڑا بندہ 5 وقت دا نماز دیے، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، جڑا بندہ ایک دن اندر 5 مرتبہ اپنے رب دے سامنے اپنا متھا جھکا دیندا ہے، اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بہت بڑا ذکر نماز، تے نماز ایک ایسا عمل ہے جدے اندر ذکر دیاں 3 قسماں پائیاں جاندیاں نے۔ انسان اللہ دا ذکر فی القلب بھی کردا ہے، انسان زبان نال بھی اللہ
اللہ دا ذکر کردا ہے تے اللہ دے دیتے ہوئے عذاب نال بھی اللہ دا ذکر کردا ہے کدے انسان رفع جان کردا ہے کدے انسان اپنے گوڈیاں تے ہاتھ رکھدا ہے قیام اندر چلا جاندا ہے کدے انسان سجدے اندر چلا جاندا ہے اے ذکر بالجوار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز نو اللہ نے بہت بڑا ذکر اس واسطے آکھیا ہے کہ اس نماز اندر انسان ذکر تنا قسماں نال رب دا کردا ہے اللہ اکبر تے اس واسطے میرے برادر رمضان دا مہینہ شروع ہو گیا ہے 10 روزے گزر چکے 11واں روزہ شروع ہو گیا ہے لیکن کئی ایسے بد نصیب ہے بھی ہے نے جڑے حیے تک بھی نماز نہیں پڑھ دے تے جڑے پڑھ دے نے اللہ انہاں نو استقامت اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے میرے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ کیا میں تانوں دنیا دے اوتے سب تو بہترین عمل نہ دس دیواں سارے عملاں وچوں سب تو بڑا عمل نہ دس دیواں صحابہ کہن لگے ہاں اللہ دے رسول کیوں نہیں اللہ دے رسول دسو کیڑا عمل ہے جڑا سب تو سارے عملاں وچ وڈا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ جڑا بندہ اس دنیا تے رہ کے اللہ اکبر اللہ سانو ایسا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او افضل ترین عمل جڑا ہے او کیڑا ہے اللہ اکبر حدیث پاک اندر موجود ہے آقا فرماندے نے وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنی زندگی اندر جڑا بندہ جہاد کردا ہوئے کافراں نال لڑدا ہوئے کافراں دی کثرت ہوئے تے اے ایسا مومن بندہ ہے جڑا ایسی بڑ میر دے اندر ایڈے بڑے یعنی کہ رش دے اندر بھی اللہ نو یاد کردا ہے اللہ نو یاد کردا ہے نماز نہیں چھڑدا جہاد اندر بھی نماز معاف کوئی نہیں لیکن اللہ پاک فرماندے نے والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون تے اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے کہ ذکر جڑا ہے وہ معمولی نہیں کرنا معمولی ذکر نہیں کرنا زیادہ تو زیادہ کثرت اندر اپنے رب دا ذکر کرنا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وأصیلا اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دا ذکر کثرت نال کریا کرو اسی ایک نماز پڑھنے ہیں فجر دی تے پھر کی ہوندا ہے پھر اسی ڈیک دے رہنے ہیں کہ سارا دن ہون کمائی کرنی ہے
نماز دا ویلا ہو جاندا ہے، مؤذن اذان دے دیندا ہے تے اسی پھر بھی ٹس تو مس نہیں ہوندے، لیکن اللہ فرماندے نے اے مومنو اللہ نو کثرت نال یاد کریا جے، وَسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آؤ لوگو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نماز بھی اللہ دا ذکر ہے تے قرآن دی تلاوت کرنا بھی اللہ دا ذکر ہے۔ آ میرے برادر، اے ماہ سیام گزردا پیا ہے، وقت جا رہا ہے، اے دے اندر کثرت نال اللہ دا ذکر کریا کر، کثرت نال قرآن دی تلاوت کریا کر۔ کتنے خوش نصیب ہون گے وہ لوگ جنہاں نے اج 11 یا اس تو زیادہ سپارے تلاوت کیتے ہون گے، تے کئی ایسے ہون گے جنہاں نو وقت نہیں ملیا، جنہاں نے وقت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور لوگوں میں قرآن نو اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، اس ذکر نو میں ہی اتاریا ہے، اور اے دی حفاظت دا ذمہ بھی میرا ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات سامنے آئے نے تے اللہ پاک اپنے قرآن نو محفوظ رکھتا ہے، بڑے بڑے حادثے ہوندے نے، لیکن خبر کی آندی ہے اے جی فلاں جگہ تے حادثہ ہویا ہے، لیکن اس جگہ تو اللہ دا قرآن صحیح سالم ملیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے او کائنات والیو، اے اللہ دا ذکر کرو گے اللہ تانوں خوشیاں عطا کر دے گا، اللہ دا ذکر کرو گے اللہ تواڈیاں غمیاں دور کر دے گا، اللہ دا ذکر کرو گے اللہ تواڈی مشکلات دور کر دے گا، اللہ دا ذکر کرو گے اللہ تانوں نعمتاں نال نواز دے گا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن مالک حضرت مالک دا بیٹا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی، باپ بھی صحابی ہے تے بیٹا بھی صحابی ہے، کتنا خوش نصیب گران ہے۔ اے بیان کردے نے کہ ایک دفعہ میرے بیٹے نو کافراں نے اپنے قید اندر کر لیا، گرفتار کر لیا، آندے نے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا، جا کے میں آقا نو ایک گل کہیے، اللہ دے رسول گل اے میرا بیٹا کافراں دی قید اندر، رہائی نہیں مل رہی، بڑیاں کوششاں کیتیاں جا رہی نے، لیکن کافر میرے بیٹے نو نہیں چھڈ دے، مینوں کوئی ایسا ورد دس دیو، مینوں کوئی ایسا وظیفہ ہی دس دیو جیڑا میں پڑھدا رواں تے اللہ میرے بیٹے دی مشکل آسان کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کہی، آقا فرماندے نے مالک میں تینوں چند کلمے دسن لگا، اینا کلمیاں نو کثرت نال پڑھیا کر تے اپنے بیٹے نو بھی یہ گل سنا دے، اپنے بیٹے نو بھی یہ کہہ دے کہ ایک قید دے اندر ہی اینا کلمیاں نو کثرت نال پڑھیا کرے تے اللہ پاک نو رہائی عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت مالک آندے نے اللہ دے رسول دسو کو کلمے دسو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مالک
اے او کلمے نے آؤ میرے برادر اپنی زبان نو حرکت اندر دیو انہاں کلمیاں نو پڑھ لو بڑے آسان جے کلمے نے پتہ ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جربات تھوڑی چڑھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو ایک کلمے دس دیتے لا حول ولا قوت الا باللہ اے دس دیتے حضرت مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلمے یاد کر کے گھر ترے گئے گھر جا کے اپنی بیوی نو یہ دس دیتا کہ اللہ والی اے کلمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے انہاں نو کثرت نال پڑھیا کر تے نالے دسیا کہ اپنے بیٹے نو بھی یہ کہہ دیو قید اندر انہاں کلمیاں نو کثرت نال پڑھے کرے ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اپنے بیٹے نو پیغام پہنچا دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کلمے کثرت نال پڑھنے نے اے قید اندر رہن والا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں نبی دا فرمان سن کے نہ کلمیاں نو کثرت نال پڑھن لگ پیا کثرت نال اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ نے فرمایا کہ ذکر کثرت نال کریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے نو کہہ دیو قید اندر اے کلمے کثرت نال پڑھے کرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کر دینے میں بھی قید اندر کثرت نال کلمے پڑھنا وا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت نال میں تلاوت کردا رہیا میرے ماں باپ وکھرے کر دے رہے وہ بھی اللہ دا ذکر کر دے رہے ایک دن ایسا ہویا آندے نے میں قید اندر بند ہاں میرے ہتھاں نو کڑیاں لگیاں نے تے اللہ دا ذکر کثرت نال کرن دی وجہ نال میں انج محسوس کیتا کہ میرے ہاتھ دیاں ہاتھ کڑیاں جڑیاں کھل جاندیاں نے بندے دا کمال کوئی نہیں عرش والے رب نے آندے نے میں محسوس کیتا کہ میرے ہاتھ دیاں کڑیاں لتھ گئیاں بیڑیاں لتھ گئیاں آندے نے میں سوچیا باہر دروازے تے بڑے بڑے تالے لگے نے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں کافراں دی قید نو باہر نکل جاواں صحابی رسول آندے نے میں انج سوچنا پیا دل اندر گل آئی میرے دل نے سوچیا جے تیرے نبی دا فرمان کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تے اللہ پاک تینوں رہائی ضرور عطا کرے گا آندے نے میرے دل نے پورا یقین ہو گیا میرے دل نو بالکل سکون ہو گیا میں انج کر کے دروازے وال چلیا تے میں دروازے وال انج کر کے ہاتھ کیتا تے اے دروازے دا تالا اپنے آپ ہی کھل جاندا ہے اللہ اللہ آندے نے میں باہر نکلیا لیکن میرے دل اندر کھٹکائے وے مینوں خطرہ اے وے اے جڑے پہرے دار ستے پے نے اے اٹھن گے تے میرے مگر آ کے مینوں پھڑ لین گے لیکن میں اپنے نبی دی حدیث تے عمل کردیاں میں نال نال پڑھ رہا لا حول ولا قوت الا باللہ میں دروازے تو باہر نکلیا اللہ اللہ آمدن میں ویکھیا کہ یہ دروازے دے باہر ایک سواری کھڑی ہے اللہ اکبر دروازے دے باہر ایک سواری کھڑی آمدن میں جلدی نال چھال مار کے سواری تے چڑھ گیا سواری نو دوڑانا شروع کر دیتا یہ تک کوئی پہرے دار نہیں اٹھیا
اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھ کے سن کے جڑا بندہ عمل کر لے گا اللہ پاک دنیا تے بھی نعمتاں عطا کرے گا، اللہ پاک دنیا تے بھی خوشیاں عطا کرے گا، اللہ پاک دنیا تے غماں تو نجات دے دے گا۔ آندے نے میں سواری نو دوڑانا شروع کر دیتا تے چلدا جا رہا، آندے نے دوڑاندیا راستے اندر میں پتہ کی وینا ایک بکریاں دا رے بڑے، ایک روایت اندر آندا ہے اونٹاں دا بھی رے بڑے، چلو بکریاں دا رے بڑے۔ آندے نے میں سواری تے بیٹھے ہی نا آواز ماری کہ شاید کوئی چرواہا ہوئے بکریاں دا۔ آندے نے میں کافی آوازاں ماریاں، کوئی چرواہا انہیں ہاں تو نہ کی تھی۔ آندے نے میں بکریاں اگے ہک لئیاں، جد میں اپنے علاقے پہنچیا میرے کول بکریاں دا رے بڑے، ایک سواری میرے کولے، جد میں اپنے علاقے اندر پہنچیا مینوں ویکھ کے ایک نوجوان اینا خوش ہویا، جلدی نال جا کے میری ماں نو اے گل کہندا ہے، میرے باپ نو اے گل کہندا ہے کہ تہاڈا بیٹا او جڑا ہے کافراں دی قید اندروں رہا ہو کے واپس آ گیا ہے۔ ماں آندی ہے مینوں تے یقین نہیں آیا کہ میرا بیٹا آ گیا ہوئے گا، لیکن جدوں میں ویکھاں گی اپنے پتر نو پھر مینوں یقین ہوئے گا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے اس ماں نے اپنے پتر دی جدائی اندر رو رو کے اپنی اکھاں دی بنائی بھی ختم کر چکی ہے۔ ماں دی جنہ چر میرا پتر میرے سامنے نہیں آئے گا اُنہ چر مینوں سکون نہیں آنا، چین نہیں آنا۔ حضرت عوف آندے نے میں چلدیاں دروازے تے پہنچانا وا، ماں نو جا کے آواز ماری ہے، ماں نے جلدی نال مینوں دوبارہ آواز دیتی ہے تے ماں آندی ہے عوف تو آ گیا ہے؟ آندہ ماں ہاں میں ہی آیا ہوا۔ تے اے ماں اس ویلے آسمان وال ویندی ہے تے اپنے رب نال گل کر دیے، آندی عرش والیا ربا جے تے میرا پتر ہن واپس آئی گیا ہے، اللہ میری آنکھاں دی بنائی واپس کر دے، میں اپنے پتر نو ویکھ لواں۔ اللہ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے اس عوف دی والدہ دی اکھاں دی بنائی واپس کر دیتی ہے۔ ماں نے اپنے پتر نو ویکھیا ہے تے خوش ہو گئی ہے۔ اس واسطے میرے برادر اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ نو یاد کریا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو ہر ویلے تر رکھیا کرو۔ ایک ہی مطلب ہر ویلے تر رکھیا کرو۔ جے بازار اندر جاندے ہو تے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جڑے جڑے بھی کلمے آندے نے غیبتاں نہ کریا کرو، چغلیاں نہ کریا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو، کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
لوگو اللہ دا ذکر کرنا ہے، زمین آسمان عرش والے رب نے بنائیاں نے، اور پھر بھی اس زمین آسمان دیاں نعمتاں کھا کے اللہ دا ذکر نہیں کر دے، پھر بڑے بدبخت ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا او بندے بڑے خوش نصیب نے جڑے اٹھ دے بیٹھ دے لیٹ دے اپنے رب دا ذکر کر دے نے۔ اللہ لیکن اسی سارا دن مزدوری کرنے ہیں، روزہ تے اللہ ماشاءاللہ ہی نہ کوئی مزدور رکھدا ہوئے، تے جنہوں نے روزہ رکھے ہے اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ایسے لوگ نے جڑے روزے دی حالت اندر مزدوری کر دے نے۔ میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کر دے، وکھنا ہے جمعے دا دن ہے، اسی جمعہ پڑھنے واسطے آئے ہیں، اور بھی دوست آئے نے، کئی ایسے نے بد نصیب جنہوں نے ٹائم ہی نہیں ملنا۔ کیا یہ اللہ دا ذکر نہیں؟ اللہ دا ذکر ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماندے نے کہ جڑے لوگ نماز جمعہ تو فارغ ہو جان، نماز جمعہ ادا کر لین، تو اللہ پاک فرماندے نے میری زمین تے پھیل جایا کرو، میرا فضل تلاش کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک فرماندے نے میرا فضل تلاش کریا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرا فضل تلاش کردیاں بھی میرا ذکر کثرت نال کریا کرو، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اور اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بار بار کہ کثرت نال ذکر کریا کرو۔ اور صحیح بخاری اندر روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تے ایسیاں بڑیاں نے سانو اگے ہی پتہ ہے، کیوں سانو پتہ کیوں ہے؟ ساڈے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس کے گئے، صحابہ نے سنیا، صحابہ بیان کر کے گئے، صحابہ نے بیان کیتا، تابعین نے سنیا، ساڈے تک پہنچایا، تبع تابعین تک، ہون تک ساڈے تک پہنچ چکے آئے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ کیسا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو کلمے اللہ پاک نو بڑے ہی پیارے نے، دو کلمے آندے ہو نا ٹائم نہیں لگتا جی، قرآن دی تلاوت پڑھن دا ٹائم نہیں، نماز دا ٹائم نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، کلمتان حبیبتان علی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان۔ نبی پاک السلام نے فرمایا دو کلمے اللہ نو بڑے پیارے نے، جنہ دا وزن ترازو اندر بڑا ہے، تے زبان تے بڑی ہلکے بھلکے نے، زبان تے بڑے ہلکے نے۔ کنا زور لگتا ہوئے گا جے انسان پڑھتا ہوئے کہڑے دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
جدوں اللہ دے ترازو اندر رکھے جان گے، قیامت والا دن ہوئے گا، ایک بندہ ایسا اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہوئے گا، انہیں اینا کلمات نو کثرت نال پڑھیا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دے دو کلمے ترازو دے ایک پلڑے اندر رکھے جان گے تے دنیا دی ساریاں چیزاں ایک پلڑے اندر ہون گیاں تے وزن اینا کلمیاں دا زیادہ ہوئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور دوسری حدیث اندر آؤندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جدو تواڈا گزر جنت دے باغاں وچوں ہوئے تے کچھ کھا پی لیا کرو۔ اللہ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے رسول او کیڑے باغ نے جنت دے جنہاں چوں ننگ دیاں کچھ کھانا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دے گھر جنت دے باغ نے، جدو تواڈا ایتھے آنا ہوئے نماز پڑھن واسطے آؤ تے ایتھوں کچھ کھا پی کے جایا کرو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول ایتھوں کی کھانا ہے؟ آقا فرماندے نے جدوں اللہ دے باغاں اندر آؤ، مسجد اندر آؤ تے اللہ دا ذکر و اذکار کریا کرو۔ ساڈا پتہ کی حال ہے، اسی نماز پڑھ کے تو فارغ ہونے نا، پھر اس ویلے او فلانا ہے نا جڑا فلانا ہے او انجدا ہے، او دا انجدا ہے، او دا کردار ہے جے، او دا ہے جے، وہ ساڈے کول موجود نہیں، او دیاں گلاں کرنے پہ کتھے مسجد اندر غیبت کر رہے ہیں۔ حدیث پاک اندر آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے دو صحابی آئے، آ کے سلام پیش کیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام دا جواب دیتا، یہ دونوں صحابی میرے پیغمبر دی خدمت اندر بہ گئے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ تسی دووے اپنے مرے برا دا گوشت کھا کے آئے ہو۔ اللہ صحابہ پریشان ہو گئے، دووے یار پریشان ہو گئے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی گل سنا دیتی ہے۔ آندے نے اللہ دے رسول اسی تے مرے برا دا گوشت نہیں کھا کے آئے۔ آقا پوچھ دینے پھر کی کر کے آئے ہو؟ منو تے میرے رب نے وحی دے ذریعے دس دیتا ہے، ہون دس دے ہو تسی کی کر کے آئے ہو؟ ایک بول دے آندہ اللہ دے رسول گل لے وے اسی ہور تے کوئی گل نہیں کیتی، اسی دونوں یاراں بیلیاں، ایک ساڈا تیسرا بیلی ہے یار ہے، تے بس گل کردیاں اینی گل کہیے کہ انہوں نیند زیادہ آؤندی ہے، وہ سوندا بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دینے کیا تواڈا یار بیلی تواڈی مجلس اندر موجود ہے؟ آندے نہیں اللہ دے رسول موجود نہیں۔ آقا فرماندے نے پھر ہور کی ہے تسی اپنے مرے بھرا دا گوشت کھا کے آئے ہو؟ او دی غیر موجودگی اندر گل کیتی ہے۔ اج کنے کو سی ایسے دوستاں جڑے اسی کسے مسلمان بھرا نو معاف کر دے ہوئیے، روزہ رکھے ہے تے غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہے ایک دوجے دی ٹوپے کرنے ہیں۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ رکھ لیندے تے اپنا منہ بن لیندا ہے، کھان پین تو اپنے منہ نو روکدا ہے، کھان پین تو روکدا ہے باقی سارے کم کری آوندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس روزے دار دا روزہ اینو سوائے منہ بنن دے، سوائے منہ بنن دے کوئی چیز کھا پیتے سوایا اینو اللہ پاک کچھ بھی نہیں دیندے، اینو کوئی ثواب نہیں ملدا۔ کیا ساڈے اندر چیزاں موجود نہیں؟
سانو تے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ ذکر اللہ دا کثرت نال کریا کرو، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، یار گل سنو، قاری صاحب اتنے ہے نہیں تو تھی سپیکر تو سواد کر چڑھو، ہر بچے ہی آ کے ٹک ٹک تھی کرتے ہو سپیکر، مجھے پتہ نہیں لگتا کی ہون ڈیا، نہ مجھے پتہ لگتا کی بنیا بیان کرنا پیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کثرت نال اللہ دا ذکر کرے گا، کثرت نال زیادہ اپنے رب نو یاد کرے گا، او بندہ مستجاب الدعوات ہوئے گا۔ جڑا بندہ کثرت نال یاد کرتا ہوئے گا اپنے رب نو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم الذاکر اللہ کثیرا والمظلوم والامام المقسط۔ آقا فرماتے نے تین بندے ایسے ہون گے، تین بندے ایسے ہون گے جنہ دی دعا رب رادی نہیں کرے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں تیناں شامل کر دے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے ایسے ہون گے جیڑی بھی دعا کرن گے اللہ فوراً قبول کر لوے گا۔ او پہلا بندہ کیڑا ہے؟ الذاکر اللہ کثیرا، او بندہ جڑا اللہ دا ذکر کثرت نال کرے گا، اللہ پاک دی دعا نو شرف قبولیت نال نوازے گا۔ آقا فرماندے نے والمظلوم، دوسرا بندہ او ہوئے گا جڑا مظلوم ہوئے گا، جس تے ظلم کیتا گیا ہوئے گا۔ لیکن سانو تے پتہ نہیں لگتا کہ مظلوم کون ہے۔ رائی جاندے نے لوگ مار کے سٹ جاندے نے، جے محلے اندر رہ رہے ہیں تے جے طاقتور ہے نا تے کسی نو ایویں تھپڑ مار دے گا، گناہ کوئی نہیں، او دا جرم کوئی نہیں، تھپڑ مارے۔ جنہوں تھپڑ وجہ مظلوم ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑی بھی دعا کرے گا رب دی دعا نو رد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والامام المقسط، او امام او بادشاہ جڑا انصاف کرنے والا ہوئے گا۔ اج کل اللہ ماشاءاللہ ساڈیاں پاکستان دی عدالتاں اندر کتوں انصاف، لیکن جڑا انصاف کرے گا یہ مطلب یہ نہیں کہ صرف بادشاہی ہوئے یا جاجی ہوئے، وہ انصاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایک کار اندر باپ بھی اے بھی انصاف کرنے والا ہوئے گا تے رب اے دی دیوی دعا نو رد نہیں کرے گا۔ وڈا پرا انصاف کرنے والا ہوئے گا، اے بھی انصاف کرے گا، اللہ اے دیوی دعا رد نہیں کرے گا۔ اس واسطے اللہ دا ذکر کثرت نال کرو گے اللہ تہاڈیاں دعاواں پوریاں کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ اللہ پاک فرماندے نے سورہ النساء اندر جڑا بندہ تھوڑا ذکر کردا ہے، تھوڑا جنوں ٹائم نہیں لگدا، ہاں جی نماز بھی کٹی وڈی پڑھدا ہے، جے مسجد اندر آ جائے تے پھر ٹھونگے تے ٹھونگا ماردا ہے، نماز بھی سکون نہیں پڑھدا۔ حالانکہ نماز ایک ایسا ذکر ہے، اللہ پاک فرماندے نے والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ تھوڑا ذکر کرنے والا ہوئے گا وہ بندہ سوچے میں اللہ دیا نعمتاں کنیاں استعمال کیتیاں نے، ذکر تھوڑا تے نعمتاں بہتیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تھوڑا ذکر کرنے والے دی
دعا اللہ رد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اج کل نمازی پتہ کی ہے، فرد پڑھتے ہیں تے سنت چھڑ کے دوڑ جاندے۔ کیوں؟ انہوں نے پتہ کی سنیا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک نے فرضاں دے بارے پوچھنا ہے۔ آندر جی فرد پڑھ لینے چاہیے نے، سنت نال ویکھی جائے گی، ساڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سنتاں ادا کرے گا، نوافل ادا کرے گا، جے اس بندے دی کوئی نماز رہ گئی ہوئے گی، اللہ پاک دیاں سنتاں تے نوافل پا کے اپنا حساب برابر کرنگے۔ اے نہیں مولوی صاحب نے سلام پھیری تے سارے دڑکی لا دے، نہیں، سنتاں پڑھنی چاہیے نے۔ ایک گل ہو رہے موقدہ اور غیر موقدہ، جیڑیاں تے موقدہ نے نا وہ تے بالکل نہیں چھڑنے چاہیے، چلو دجیاں دی تے تھوڑی بہتی گنجائش ملتی ہے، لیکن فرض دے نال سنت نوافل انسان نو پڑھنے چاہیے، اللہ دا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اور میرے پاک پیغمبر دے پیارے سے ابھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، فرمایا کہ ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ رمضان اندر اپنے رب دا ذکر کرے گا، رمضان اندر، رمضان ہی ہے نا، جڑا بندہ رمضان اندر اپنے رب نو کثرت نہ یاد کرے گا، اللہ پاک او دے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ دوسری حدیث سماعت فرماؤ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر دیندا ہے۔ انسان آقا فرماندے نے اللہ پاک کہندے نے کہ میرا بندہ میرے ال انج کر کے کوشش کر کے تے ویکھے، اگر میرے ال ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ دے ول جاواں گا۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے کہ جڑا بندہ میرا ہو جاندا ہے میں رب او دا ہو جانا۔ پھر اس واسطے اللہ دا ذکر کثرت نال کرنا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے، کثرت نال اپنے رب نو یاد کردا ہے، اللہ پاک دنیا تے بڑیاں نعمتاں عطا کردا ہے۔ اچھا بھی ساریاں نعمتاں ہون تے بندے نو سکون نہ ہوئے، گھر اندر ہر چیز موجود ہوئے، بینک بیلنس بھی ہوئے، گڈیاں بھی ہون، بیویاں بھی ہون، بچے بھی ہون، تے دل نو سکون نہ ہوئے، کی کرو گے؟ آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ پاک فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماندے نے مومنو اللہ دا ذکر کرو گے تے تانوں دلاں نوں سکون مل جائے گا۔ تسی کسے حاجی نو پوچھ لو، اپنے والد محترم نو پوچھ لو، نمازی ہوئے، جس دن انہاں دی نماز با جماعت تو رہ جائے، انہوں نے پوچھ کے ویکھو ابو جی آج کی صورتحال ہے، نماز جماعت نال نہیں نہ پڑھ سکے، یا تسی مسجد تک نماز دے ٹائم نہیں لے کے آئے، باپ تانوں بھی نفرت دی نگاہ نال ویکھے گا اور تانوں کہے گا بڑے بدبخت ہو میری نماز جماعت تو رہ گئی۔ تو اللہ پاک فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے گا، نرا ذکر کرے گا نہیں، ذکر سنے گا بھی، اللہ دل نو سکون دے گا، اطمینان دے گا۔ میں کئی لوگوں نے ویکھیا ہے، اگر وہ کسی مجلس اندر بیٹھے ہو نا
تو گفتگو سنتے ہون وہ پھر بھی اپنے انہاں پوڑیاں تے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوں، ادھر گل بھی سنتے ہیں لیکن اللہ دا ذکر نہیں چھڑتے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے گا اللہ پاک انہوں دنیا تے بڑیاں نعمتاں عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قیامت دا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ حدیثہ ہوندہ 7 بندے ایسے ہون گے جنہوں نے اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ دعا کرو اللہ سانو شامل کر لے، ساڈوں اوہ جے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جدو ساری دنیا پسینے اندر ڈبی ہوئے گی۔ حدیث اندر آؤندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہوئے گا پیراں تو لگ کے گٹیاں تک پسینہ، کسی نے گوڈیاں تک، کسی نے لک تک، کسی نے کمر تک، کسی نے گردن تک، کئی ایسے بد نصیب ہون گے پیراں تو لگ کے سردیاں بالاں لواں تک پسینے اندر ڈبے ہون گے۔ کدی وجہ نال؟ اپنے اپنے اعمال دی وجہ نال۔ تو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑے لوگ اللہ دا ذکر کردے ہون گے جنہاں نے کوئی وقت اللہ واسطے لایا ہوئے گا 7 بندیاں وچوں ایک بندہ او ہوئے گا ادھی رات دا ویلا ہے سارے گھر والے ستے نے تے اے اٹھیا تے وضو کیتا ہے تے مصلے تے کھڑا ہے کلا ہی ہے۔ حدیث پاک اندر آؤندہ ہے ایک کلیاں اپنے رب نو یاد کر رہا ہوئے گا اے بندہ خوش نصیب ہوئے گا، اللہ پاک کے قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ ایویں تے لوگ تہجد نہیں پڑھتے، ایویں تے لوگ رب نو یاد نہیں کرتے، جڑے یاد کرتے نے کچھ نہ کچھ ضرور لبدا ہے۔ اللہ سانو اپنی ہی ذات نو یاد کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اندر کثرت نہ اپنے رب نو یاد کریے، قرآن دی تلاوت کریے، ذکر و اذکار کریے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق او الفاظ ہی یاد کریے، اللہ سانو ساڈے تے راضی ہو کے اپنی رحمت نازل کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔